روافظ کے بارے میں بات کی. اچھا رافضی روافظ غالی شیعوں کو کہتے ہیں. اچھا جی عبداللہ بن سوا بتا دیا میں نے. مختار ثقفی 66 میں. مغیرہ بن سعید العجلی. اچھا ابھی ذرا سنو, پہلے میں تھوڑا سا دیکھو, پہلے ٹائم لائن یاد کر لو تم. پہلے ٹائم لائن یاد کرو پھر بیک گراؤنڈ یاد کرو. ہمیشہ کرنا ادھر دیکھیے, جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا تو پہلے ایک ایٹ اے گلانس چیزوں کو دیکھو, پھر اس کے بعد مائکرو اس کو کر کے دیکھو, پھر اس کو شارٹ کر کے دیکھو. پہلے بڑا پہلے چھوٹا کر کے دیکھو, پھر بڑا کر کے دیکھو, پھر چھوٹا کر لو. یہ ہے پڑھنے کا طریقہ, تاریخ کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. سمجھ کے بات آپ, جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کتنی 23 سال کی تاریخ پڑھنی ہے. آپ 13 سال مکے کے, 10 سال مدینہ. تو موٹے موٹی چیزیں جیسے اب میں نے آپ کو بتا دی, 2 میں جنگ بدر ہوئی, 3 میں احد ہوئی, 4 میں بنی نذیر کی جلاوطنی ہوئی, 5 میں احزاب ہوئی, 6 میں عمرہ جو ہے حدیبیہ کا پیکٹ ہوا, 7 میں جو ہے خیبر کی فتح ہوئی, 8 میں فتح مکہ ہوئی, 9 میں تبوک کی جنگ ہوئی, 10 میں حج ہوا, 11 میں انتقال ہوا. یہ کیا ہے, یہ شارٹ چیز ہوگی. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, مائکرو پہ جانا ہے. آپ پہلی ہجری میں کیا کیا ہوا, دوسری میں کیا کیا ہوا, پھر اس کو پھر ایک گلانس آپ کے سامنے. تو شیعت کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے یا خوارج کے بارے میں یا ناصبیوں کے بارے میں, تو پہلے آپ ایک شارٹ اپنے ذہن میں تصویر بنا لیجیے. اچھا ادھر دیکھیے, اب 119 ہجری میں یہ مغیرہ بن شعبہ العجلی کو پھانسی دی گئی. اچھا 119 میں پھر تفصیل بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد بیان بن سمان, یہ بدماش تھا, یہ کھٹمل تھا, یہ بھی رافضی پکا کذاب دجال تھا. بیان بن سمان النہدی 125 میں قتل کیا گیا اس کو. اچھا وہ قرآن کی آیت ہے نا, ھذا بیان للناس, وہ کہتا تھا میرے بارے میں ہی. سمجھے. اچھا جی, یہ بنو امیہ کا آخری زمانہ ہے. عبداللہ بن حرب 128. اچھا آپ دیکھیے 132 میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس آ گئے. 143 منصور کا زمانہ ہے, یہ منصور عباسی کا. ابو الخطاب اسدی, یہ بھی بڑا کذاب دجال تھا, تفصیل بعد میں بتاؤں گا. ابو جارود زیاد 158, امام ابو حنیفہ کے 8 سال کے بعد تقریبا. اچھا 2 ہشام ہیں, سنیے, ہشامین کہتے ہیں ان کو. ان کے بارے میں آپ جتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کریں. یعنی ہشامین بدماشوں کے سب سے بڑے 2 گھٹے, 2 ہشام. ایک ہشام بن سالم الجوالیقی ہے, 160 ہجری میں مرا ہے, اور ہشام بن حکم شیبانی ہے 179 میں. اب بڑا علمیہ یہ ہے, یہ شبلی نعمانی ہے نا ہمارے, شبلی نعمانی بھی وہی تھے, غامدی کے دادا استاد ہیں یہ. شبلی نعمانی سمجھے. یہ غامدی صاحب کہتے بھی ہیں کہ میرا جو سلسلہ ہے وہ شبلی سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ مضامین بھی لکھے ہیں انہوں نے شبلی کے بارے میں. تو علم الکلام میں اس نے یعنی ہشام بن حکم شیبانی کے بارے میں شبلی نے اتنی تعریفیں کی. کہتے ہیں کہ جی وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک علمی محفل ہوتی تھی, اس کا سیکریٹری جو ہے وہ ہشام بن حکم تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی عالیشان محفل ہوتی ہوگی اور کیسی کیسی باتیں ہوتی تھیں. اب یہ کیا ہے بعد میں بتاؤں گا میں. ہشام بن حکم. اچھا ایک شیطان طاق تھا, نعمان اس کا نام تھا, شیطان طاق. تو اس کی مارکیٹ میں دکان تھی, اس کی طاق میں. نام تو کوئی اور ہوگا. ہاں اصل نام تو کوئی اور ہوگا. سنیے, اس کا نام ہے نعمان, شیطان طاق. بتاؤں گا میں آپ کو. تو شیعہ اس کو کہتے ہیں یہ مومن طاق, مسلمان کہتے ہیں شیطان طاق. 160 ہجری میں مرا ہے. تو جب 148 ہجری میں 148 ہجری میں
مدینے سے خبر آئی کہ جعفر صادق کا انتقال ہو گیا 148 میں. امام ابو حنیفہ کی موت تو بغداد میں ہوئی 150 ہجری میں، 2 سال بعد. 148 ہجری کی بات کر رہے ہیں. خبر آئی کوفے میں، تو امام ابو حنیفہ بازار میں گئے اس کی دکان کے اوپر، تو جا کر کہا بھائی خبر آئی ہے کہ تمہارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ بڑا ذہین تھا، شیطان تھا. وہ کہنے لگا لیکن آپ کا امام تو مرتا ہی نہیں، مراد ابلیس. تو یہ ایسے وہ تھے وہ. اچھا جی، داؤد الجواربی 196 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اچھا، محمد بن نصیر، یہ نصیری جو ہیں جن کو آج کل علوی کہتے ہیں، شام کا جو بشار الاسد ہے اس کا باپ حافظ الاسد تھا. یہ کافر ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ لوگ یہ خوب یعنی باطنیہ میں سے ہیں، اور شام میں صرف یہ 3-4% ہے، لیکن فوج پر ان کا قبضہ ہے. حکومت ان کی ہے 1970 سے ان کی حکومت کامل ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئے ہیں 1970 سے. فرانس نے ان کو، پہلے یہ نصیری کہلاتے تھے، ان کو نیا نام دے دیا اپنے آپ کو علوی کا، تو اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں. بہت بڑا بدماش یہ تھا. اچھا جی، اب یہ حمدان بن اشعث قرمطی، یہاں سے قرامطہ پیدا ہوئے ہیں. قرامطہ وہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں. اچھا جی، اب ذرا ایک بات ذرا سمجھ لیجیے. ادھر دیکھیے ذرا غور سے میری طرف متوجہ ہو جائیے. اب شیعت کیسے آگے بڑھ رہی ہے ذرا سمجھ لیجیے. شیعت کیسے بڑھ رہی ہے، اور شیعت کو اصل میں 2 چیزوں نے ہوا دی ہے اور جلتی پر تیل چھڑکا ہے. 2 چیزوں نے ہوا دی ہے اس کو. ایک تو حضرت حسین کی شہادت، اور دوسرے بنو امیہ کا رویہ. ان 2 چیزوں کی وجہ سے شیعت اور پھیلی اور آگ لگتی گئی، اور وہ لوگ اور انتہا پسند ہوتے گئے. اچھا، حضرت غور سے سنی میری بات، اور کہیں لکھنا ہو تو لکھ لیجئے، یا یہ جو ریکارڈنگ ہے نا اس کو آپ 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار سنتے جائیے، کیونکہ پوری ہسٹری کو اپنے دماغ میں بٹھانا اور سلسلہ وار اس کو یاد کرنا، یعنی کرونالوجیکل اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور ہاریزانٹل بھی رکھنا کہ اس وقت اور لوگ کیا تھے، یہ ایک کام ہوتا ہے. تو 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، حسین شہید ہو گئے. اب حسین کے ایک چھوٹے بھائی تھے بڑے ہی نیک، اور یہ غیر فاطمی بھائی تھے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں تھے. ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ. اب کوفے والوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو یہ دوڑے گئے اس کے پاس محمد بن حنفیہ. مختار ثقفی نے بھی اپنے بندے بھیجے ان کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کو امام بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا ہے 81. حضرت علی نے مرنے سے پہلے حسن حسین دونوں سے کہا تھا میرے بیٹے محمد کا خاص خیال رکھیں. تو ظاہر ہے دونوں بھائی ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بڑے بھائی ان سے محبت کرتے تھے، محمد بن حنفیہ. تو یہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، مسلمہ بن کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، تو اس میں ایک لونڈی ان کے حصے میں آئی تھی. اس لونڈی کے بطن سے تھے محمد بن حنفیہ. بہت نیک آدمی، مدینے میں ہی رہے، مدینے سے باہر نہیں. تو شیعہ اب کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر تو ہونا چاہیے نا، میں لڑنے کے لیے بنو امیہ سے لڑنے کے لیے لیڈر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر تو محمد بن حنفیہ ہے. دیکھیے ایک بات ذرا یہاں بہت سارے لوگ جو ہمارے مولوی ہوتے ہیں نا،
مولویوں کو سیاست کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا. سمجھیے بات، ذرا غور سے سنیے. اب یہ جو ناصری ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی کہ حسین کو وہاں سے چلنے کی. ایک ناصری وہاں اسلام آباد میں خطبہ دے رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ حسین جو ہے وہ گنڈوں میں پھنس گئے تھے. اچھا، حضرت علی سے بغض کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ حضرت علی گنڈوں میں پھنس گئے تھے. ادھر دیکھیے، پہلے لوگ کس کی طرف جاتے ہیں بتائیے. چلیے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، پہلے سیاست کو سمجھو. پاکستان میں فرض کیجئے آپ کے گاؤں میں ایک قتل ہو جاتا ہے، ایک بڑا گنڈا ایک قتل کر دیتا ہے آپ کے والد کو، آپ کے ماموں کو، آپ کے چچا کو. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا ہر ایک کے پاس جائیں گے؟ ایک بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کو لیڈر بنا لیں گے کیا؟ دیکھیے، جس میں گٹس ہو، دبنگ ہو، بولتا ہو، میدان میں ہو، آواز اٹھاتا ہو. سمجھ کے بات، یہ ABC اب سیاست ہے، یاد رکھو. یہ جماعت اسلامی والوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں، لیکن وہ سمجھتے نہیں. سیاست وہی کر سکتا ہے جو دبنگ ہو اور اس کے پاس اللہ کا خوف. تو پھر دیکھیے، جب 51 میں حضرت معاویہ بیمار ہو گئے تھے، 51 میں انتقال تو ان کا 60 میں ہوا. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، صحت اچھی نہیں ہے، میں کوئی جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے یزید کے بارے میں؟ تو جو لوگ میدان میں آئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا جلدی. میدان میں کون آئے؟ جو ہے عبداللہ بن زبیر آئے. میدان میں کون آئے؟ جو ہے حسین آئے. حسن کا تو انتقال ہو گیا تھا 49. تو لوگ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس what is the alternative available. سمجھے؟ کل کے دن فرض کیجئے اس کو گولی مار دیتے ہیں. اس کو تمہارے خان کو، اللہ کرے کہ اللہ خود مار ڈالے اس کو، اللہ کا عذاب اس پہ نازل. جھوٹا اور کذاب دھوکہ دے رہا ہے نا، ریاست مدینہ کا دھوکہ دے رہا ہے. کذاب ہے، دجال ہے. دھوکہ دینا ہے نا، جیسے وہ بھٹو جو ہے کیسے دھوکہ دیتا رہا، اسلامی سوشلزم، اسلامی سوشلزم. یہ مدینہ کا دھوکہ ہے. کوئی علماء کی ٹیم ہے، کوئی قانون سازی کر رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے اور تقریر ایسی کرے گا. او ہو وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. ایسے بات کرتا ہے لچھے دار کہ ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کو مسلمان کہتے ہیں. کیا لیڈر ہے جو کشمیر کی بات کرتا ہے، فلسطین کی کرتا ہے، اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. باتوں کا ہے، گفتار کا غازی. چلیے جی، تو اب اس ایک پوٹینشیل لوگ ہوتے ہیں جو میدان میں آ سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کو لے لیجیے. بڑے عالم ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن وہ پولیٹیکلی آنا نہیں چاہتے تھے. اچھا، اسی طرح ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ یمن کے آدمی ہیں، بہت ہی مسکین غریب قسم کے آدمی ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے نا، ان کا قبیلہ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کے پاس بندے نہیں ہیں. ان کے پاس کون ان کو لیڈر بنائے گا؟ آپ سمجھ کے بات. آپ لوگ، اچھا لوگ حسین کو خط کیوں لکھتے تھے؟ عبداللہ بن زبیر کو خط کیوں نہیں لکھتے تھے؟ لوگ دیکھیے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی نا مکہ مدینہ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پہ کیوں نہیں ہوئی؟ بتاؤ بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے، لیکن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر کیوں کی؟ تو یہ ABC آف پالیٹکس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ جو ہے سیاست کو ہمیشہ جو ہے وہ
ایک الگ انداز سے وہ دیکھتا ہے. اچھا جی، اب ایک طرف تو لوگ کس کو دیکھ رہے تھے؟ محمد بن حنفیہ کو دیکھ رہے تھے. بٹوین 61 میں حسین کی شہادت ہوئی. 20 سال تک چھوٹے بھائی کو ایک لیڈر کی شکل میں دیکھ رہے تھے. اور کوفہ میں یہ بہت پاپولر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد 81 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیعوں کا ایک گروپ پیدا ہو گیا. توجہ سے سنو بات. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ مرے نہیں. اچھا، یہ گروپ کیسانیہ کہلاتا ہے. اور محمد بن حنفیہ کا ایک غلام تھا کیسان، وہ کیسان کی طرف سے منسوب ہے کیسانیہ. اچھا، محمد بن حنفیہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا ابو ہاشم عبداللہ. ابو ہاشم عبداللہ. اب ذرا غور سے بات کو سنیے. حسین کا انتقال کب ہوا؟ 61. اب محمد بن حنفیہ کا 81 مدینہ. اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ہاشم. ان کا انتقال 98 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ 98 ہجری میں. غور سے اب توجہ سے بات سنیں گے آپ. اب لوگوں نے کیا کیا؟ محمد بن حنفیہ وہ امام ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، یہ تصور بھی آ گیا شیعوں کے اندر. پھر ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کے بارے میں کہنے لگے یہ مدینے کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں. یہ ایک تصور آ گیا. اس کے بعد ہوا یہ ابو ہاشم عبداللہ جو تھے یہ مدینے سے گئے شام. عبد الملک مر چکا تھا، اس کے بیٹوں کی حکومت تھی. وہاں خلیفہ سے بات کی. انہوں نے، یہ لڑکے بڑے تیز تھے، سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو اڑا دو. کس کو اڑا دو؟ اپوزیشن لیڈر کو اڑا دو. تو وہاں یہ نیب وہاں موجود تھی، نیب وہاں موجود تھی، یعنی شام کے اندر نیب موجود تھی. انہوں جو کہتے ہیں کہ وہ ابو ہاشم عبداللہ جب وہاں سے جا رہے تھے، واپس مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو زہر دیا گیا، راستے میں انتقال کیا. تو مر رہے تھے، بیمار، تکلیف سے 2-4 دن. تو وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس کے پوتے وہ موجود تھے. اور یہ کون ہے؟ سنیے، یہ کون ہے؟ ابو ہاشم عبداللہ کون ہے؟ حضرت علی کے پوتے ہیں. وہ عبداللہ بن عباس کے پوتے وہاں موجود. خاندان تو بنی ہاشم کا ہے نا، بنی ہاشم کا ہے. تو انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے سارے جو ساتھی تھے ابو ہاشم عبداللہ نے، انہوں نے کہا میرے بعد جانشین محمد بن علی ہوں، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت. تاریخ میں یہ بات آئی ہے کہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بہت خوبصورت ترین لوگوں میں تھے. ویسے بنو عباس کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے تھے. انہیں ایک جو فضل بن عباس تھے نا، حضرت عباس کے بیٹے فضل، تو جب حج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہلے مزدلفہ میں اسامہ بن زید کو بٹھا لیا پیچھے، پھر مینا پہنچے تو فضل بن عباس کو بٹھا لیا تھوڑی اونٹنی پر. عورتیں ان کو یوں گھورنے لگی، اتنی خوبصورت تھی. وہ عورتوں کو دیکھنے لگے تو پھر رسول صاحب نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، چہرہ ان کا پلٹا دیا تھا انہوں نے حج کے موقع پر. دوسری نظر معاف. بہت خوبصورت. اچھا جی، اب ہوا کیا سنیے، لکھ لیجئے. 98 کاغذ پہ ایک جملہ لکھ لیجئے آپ. 98 ہجری میں اپوزیشن علویوں سے عباسیوں کی طرف منتقل ہو گئی. علوی، دیکھیے ذرا سنیے، اب 3 لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. پہلے
آگے ہم بڑھنے سے پہلے 3 لفظوں کو یاد کرنا ہے، ایک حسنی، ایک حسینی، ایک علوی. حسنی، حسینی، علوی، اور چوتھی چیز عباسی. اب اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کس کے خلاف ہے؟ بنو امیہ کے خلاف. بنو امیہ کے خلاف اپوزیشن. پہلی اپوزیشن کون ہے؟ حضرت حسن کی اولاد حسنی. دوسری اپوزیشن کون ہے؟ حسین، حضرت حسین کی اولاد. تیسری اپوزیشن کس کی ہے؟ علوی. علوی کون ہے؟ حضرت علی کے تیسرے بیٹے جو غیر فاطمی ہیں، ان کو علوی کہتے ہیں. ان کو علوی کا مطلب ہے حضرت علی ہی کی اولاد ہے، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے. غیر فاطمی اولاد کو علوی کہتے ہیں، جو محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے. سمجھ گئے؟ تو اب 98 میں ہوا یہ کہ پہلے حسین کے ہاتھ میں قیادت تھی، اس کے بعد محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے بعد ابو ہاشم عبداللہ کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے بعد محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے ہاتھ میں آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ تحریک کھچڑی پکی، اور 132 ہجری میں 30 سال کے اندر ان کے پوتے جو تھے، محمد بن علی کے پوتے، وہ انہوں نے عباسی حکومت قائم کر دی. پہلا جو تھا صفا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ منصور عباسی. ابو جعفر اور ابو العباس، یہ 2 آ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہارون رشید اور امین الرشید اور مامون الرشید، یہ سارے آگے عباسی آ گئے. اب اس کے بعد 132 میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. 132. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا نا. اب ذرا کاپی کے اوپر آئیے، پھر ہم بات کرتے ہیں. پھر آئیے یہ اوپر اچھا، یہاں جو ہے نا پیج نمبر 7 کے اوپر ہی آپ پہلے لکھ لیجئے 3 چیزیں. آپ اوپر لکھ لیجئے، ریکیپ کیجئے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ریکیپ کیجئے. آپ 61 لکھ لیجئے، 61 حسین، 61 حسین. اور 81 میں کس کا انتقال ہوا؟ محمد بن حنفیہ. اور 98 میں کس کا ہوا؟ جی، ابو عبداللہ ابو ہاشم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ محمد بن علی عباسی. عباسیوں کے پاس آ گئی گورنمنٹ. اچھا، اب یہ دیکھیے، ادھر دیکھیے، پہلے ذرا غور سے بات کو سمجھیے. تاریخ میں ایک اور سبق، پہلے بنو عباس اور بنی ہاشم ایک ہی ہیں. حضرت علی عبداللہ بن عباس ایک ہی ہیں. حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا، ان کے مشیر تھے. وہ ایک ہی خاندان کے ہیں نا، بنی ہاشم کے. لیکن آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ عباسی پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں. کس کو؟ حسنیوں کو، حسینیوں اور علویوں. یعنی حضرت علی کے خاندان کو چن چن کے مارتے ہیں. سمجھ گئے بات ہے؟ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اب تو اچھا جی، اب یہاں ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. ذرا اگلے صفحے پہ جائیے، نمبر 8 اگلے صفحے پہ جائیے ذرا. پھر میں واپس آتا ہوں، لیکن ایک موٹی بات ذرا سمجھ لیجیے. حضرت علی کا انتقال کب ہوا ہے؟ اہل بیت کی ہم بات کریں. حضرت علی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 40 میں، خارجیوں نے مارا تھا. حضرت حسن کا کب ہوا؟ 49. کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا تھا، ان کی بیوی نے دیا تھا. وہ بیوی کو کس نے کہا تھا؟ اللہ اعلم. حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 61. محمد بن حنفیہ کا کب ہوا؟ 81. اچھا، اب آ جائیے علی بن حسین زین العابدین. لیکن سنیے، علی بن حسین درویش آدمی تھے. زین العابدین اس لیے کہتے ہیں، عبادت ہی کرتے رہتے تھے بیچارے. اور یہ کربلا میں موجود تھے. 24 سال عمر تھی اس وقت ان کی.
بیمار تھے اس لیے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، بچ گئے تھے۔ حسین کے بیٹے علی بن حسین، علی بن حسین 94 میں مدینہ میں ڈیتھ ہوئی، بہت ہی نیک آدمی تھے۔ اچھا ادھر دیکھیے، یہ کوفے کے جو میڈک تھے یہ بار بار مدینہ جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں، لیکن وہ نہیں آتے تھے، بالکل نہیں، سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتے تھے۔ البتہ محمد بن حنفیہ لیتے تھے اور ابو ہاشم عبداللہ بھی لیتے تھے، لیکن زین العابدین علی زین العابدین حصہ نہیں لیتے۔ اچھا اب اس کے بعد ابو ہاشم عبداللہ کا انتخاب کب ہوا؟ 98 میں۔ اب دیکھیے علی زین العابدین کے بیٹے ہیں باقر، باقر ہے نا، 114 میں انتقال ہوا، تابعی ہے، مدینے میں ہی رہے، کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کبھی سیاست میں حصہ نہیں۔ یہ لوگ جاتے تھے، کون کوفی جاتے تھے، کہتے تھے آپ ہمارے امام ہیں، حسین کے پوتے ہیں، آپ حسین کے پوتے ہیں۔ اچھا جی، اور اب دوسرے پوتے ہیں زید بن علی، زید بن علی بن حسین۔ ادھر دیکھو، ایک محمد الباقر بن علی بن حسین، سمجھ گئے؟ علی زین العابدین کے دو بیٹے ہیں، ذرا غور سے سنو بھائی، علی زین العابدین کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد الباقر، 114 میں انتقال ہو گئے۔ دوسرے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید بن علی بن حسین، چھوٹے بھائی ہیں زید پھر میدان میں سیاست میں آئے، اور یہ دم تھا ان کے اندر، زید بن علی کے اندر، اور یہ 121 میں شہید ہو گئے زید بن علی۔ سمجھ کے بعد حضرت محمد الباقر کا انتقال کب ہوا؟ 114 میں، مدینے میں رہے، اور بڑے صاحب علم آدمی تھے محمد الباقر۔ اور محمد بن باقر کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل بن، وہ کون ہے؟ جعفر الصادق۔ ذرا دیکھو، جعفر صادق کے والد کون ہیں؟ محمد الباقر۔ محمد الباقر کے والد کون ہیں؟ علی بن حسین زین العابدین۔ ان کے والد کون ہیں؟ حسین۔ ادھر دیکھو، جعفر الصادق کا انتقال کب ہوا؟ 148۔ ان کے والد محمد الباقر کا انتقال کب ہوا؟ 114۔ ان کے والد علی زین العابدین کا انتقال کب ہوا؟ 94 میں۔ ان کے والد حسین کا انتقال کب ہوا؟ کربلا میں 61 میں۔ اس میں اب سن لیجئے، یہ جو جعفر الصادق ہیں یہ علم کا پہاڑ تھے، اور محمد الباقر بھی علم بہت تھا ان کے پاس، اور لیکن ان کے پاس اتنا نہیں تھا۔ کس کے پاس؟ نہیں، علی زین العابدین کے پاس، حسین کے بیٹے کے پاس نہیں تھا علم، تھا تھوڑا بہت علم تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا قرآن حدیث کے علم۔ ہوتے ہیں نا بعض کے خاندان میں بعض کے پاس علم ہوتا ہے، بعض کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ان کے بیٹے محمد الباقر کے پاس علم تھا، اور زید بھی بہت بڑے عالم تھے۔ محمد الباقر کے چھوٹے بھائی زید بن علی بن حسین بہت بڑے عالم تھے۔ اور اب آ جائیے نفس زکیہ، نیچے لکھ لیجئے نفس زکیہ، میں لکھاتا ہوں، لکھیے نیچے لائن پہ کہیں لکھ لیجئے نفس زکیہ۔ دیکھیے، ان کا نام تھا محمد، لکھ لیجئے محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی۔ یہ حسنی ہے، یہ کون ہے؟ یہ حسن کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو حسنی ہے، ادھر دیکھیے، ان کے ایک بھائی تھے ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی، وہ چلے گئے افریقہ، اور جا کے وہاں انہوں نے سلطنت ادریسیہ قائم کی، ادارسہ کہتے ہیں،
اور آج بھی وہاں ادریسی بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں. حضرت حسن کی اولاد ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن. ٹھیک ہے نا. اچھا، میں وہاں گیا، کہاں؟ ڈنمارک گیا. تو مسجد میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی. تو میں نے پوچھا بھائی کون ہے، کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا اپنا کچھ. تو کہا من ادارسہ. میں نے کہا تو ادارسہ، تو میں نے کہا کہ تم سید ہو؟ تو کہا ہاں میں حسن کی اولاد ہوں. اچھا، وہ کون ہے؟ ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی ابی طالب. سمجھ گئے؟ یہ حسن کا خاندان، حضرت حسن کا خاندان. ایک حسین کا خاندان، ایک حسن کا خاندان، اور ایک نسل زکیہ کا علوی جو کہلاتے ہیں، اور پھر یہ کہ عباسی. چلیے جی. اچھا، جعفر صادق کے ایک بیٹے تھے اسماعیل. ان کا انتقال حضرت جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گیا. 133 میں انتقال ہوا. اس کے تقریباً 15 سال بعد والد کا انتقال ہوا. یہ بڑا اہم نام ہے اسماعیل کا، کہ اسی سے پھر اسماعیلی باطنی شیعہ پیدا ہوئی. چلیے. اچھا، جعفر صادق کے 5 بیٹے تھے. اب وہ تفصیل پھر کبھی بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس میں جو بڑا نام ہوا وہ موسیٰ کاظم کا ہوا. 183 میں انتقال ہوا موسیٰ کاظم. جو ادریسیہ جو ہے یہ کس پہ ہے؟ اہل سنت میں؟ ہاں بالکل سنی، بالکل سنی. یہ شیعہ ان کو اور نہیں کرتے؟ وہ بتاتا ہوں آگے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں جو زیدی شیعہ ہیں، سنیے، زیدی شیعہ جو بہت قریب ہے اہل سنت سے، چند چیزوں میں ان کا اختلاف ہے. زیدی شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ حسن کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، حسین کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، محمد بن حنفیہ کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، اور بشرطے کہ ان کے پاس اس کا عالم ہونا ضروری ہے. اچھا، اب یہ سن لیجیے، یہ محمد الباقر کون تھے بتاؤ جلدی سے؟ علی بن حسین. اچھا، محمد باقر کے بھائی کون تھے؟ جی، زید بن علی تھے نا. ادھر دیکھیے، زید بن علی شام گئے خلیفہ سے ملے. تو اموی خلیفہ تھا، غالباً اس وقت ہشام تھا. تو اس نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں علی زین العابدین کا بیٹا ہوں، حسین کا پوتا ہوں. انہوں نے کہا تیری ماں کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو لونڈی تھی. اس نے کہا لونڈی کی اولاد تو خلافت کا دعوے دار بن رہا ہے، ہماری اپوزیشن کے لیے آتا ہے، تو ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے. بنو امیہ تھے وہ تو. انہوں نے کہا کہ اچھا تو کیا حضرت اسماعیل لونڈی کی اولاد نہیں تھے؟ حجرہ کی اولاد تھے نا. اب انہوں نے پھر لمبی داستان سنا دی، یہ حسن بصری لونڈی کی اولاد نہیں تھے، اور فلاں لونڈی کی اولاد نہیں تھے. عالم تھے وہ بہت بڑے. زید بن علی جو ہے بہت بڑے عالم تھے، اور نفس زکیہ بھی بہت بڑے عالم، اور باقر بھی بہت عالم، اور باقر سے بھی بڑے عالم جو ہے باقر کے بیٹے جعفر الصادق. اچھا جی، موسیٰ کاظم. اس کے بعد اچھا موسیٰ کاظم. اب سیاست ذرا سنو. ایک معتزلی تھا مامون معتزلی. اس پر مامون جو ہے بڑا پکا معتزلی تھا، تیز بڑا. شبلی سے پوری کتاب لکھی ہے مامون پر، آپ نے پڑھی ہوگی، شبلی نعمانی کی المامون کے نام سے. تو مامون نے کہا کس سے؟ موسیٰ کاظم سے،
آپ کی بیٹی سے میں شادی کر رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد خلیفہ جو ہے کون ہوگا؟ آپ کا بیٹا علی رضا ہوگا. 200 ہجری کی بات. موسیٰ کاظم کا انتقال 183 میں ہو گیا. اچھا، علی رضا جو ہیں یہ مامون کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. یہ ایران میں ایک شہر ہے مشہد، نیشاپور کے پاس، توس کے پاس. ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ مشہد. یہاں اکثر شیعہ جاتے ہیں. یہاں علی رضا کا مزار. تو علی رضا کا جب انتقال ہوا تو یہ مامون معتزلی جو تھا، عباسی، مامون عباسی، یہ قبر میں خود اترا اور اپنے سالے کو دفن کیا. یہ وہ تھے کیا؟ علی رضا کون تھے؟ ولی عہد تھے. علی رضا کے آگے لکھ لو، ولی عہد مامون. مامون نے کہا تھا ان سے کہ میرے بعد خلیفہ اب آپ ہوں گے. سیاست کو سمجھنا پڑے گا. تھوڑے سیاست بڑی گندی چیز ہوتی ہے. سیاست میں دیکھتے ہیں کہ طاقتور کون ہے، کہ پاور کس کے پاس ہے، لوگ کس کے پاس ہے، جرت کس میں ہے، ہمت کس میں ہے. یا تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چانسز ہوتے ہیں سیاست میں. ان کے بیٹے جواد ہیں، ہادی ہیں، حسن عسکری. حسن عسکری جو ہے 256 ہے. یہ لاولد تھے. ادھر دیکھیے آپ، حسن عسکری لاولد تھے. یہ جب مرے ہیں تو ان کی جائیداد ان کے بھائی ابراہیم کو ملی. 256 کا زمانہ ہے. 256 میں ہی امام بخاری کا انتقال ہوا. 255 میں ہی امام مسلم کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ شیعت تقریباً مر چکی تھی. ادھر دیکھو، غور سے سنو. ادھر لیکن شام میں وہ محمد بن نصیر 270 والا، وہ اس نے آ کے وہاں اپنا کام شروع کر دیا. شام میں نصیری شیعہ یکایک ہوا یہ. اب کھچڑی پکتی رہی، وہ بعد میں بتاؤں گا میں. 297 میں ایک آدمی تونس میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میری 4 نسلیں خاموش تھیں اور میں جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولادوں میں سے. 4 امام ہمارے روپوش تھے اور میں 11واں امام ہوں. میرا نام عبید اللہ المہدی ہے. اور یہاں سے پھر اسماعیلی اور بہری شیعہ پیدا ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ المہدی ایک یہودی کی اولاد، ایک یہودی تھا، قداح کی اولاد ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 امام چھپے ہوئے تھے حکومت کے خوف سے، بنو امیہ کے خوف سے اور بنو عباس کے خوف سے. اب ہم اپنا اعلان کرتے ہیں. 297 میں اعلان کیا ہے. 297. ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھیے، وہ کوفے والے کہنے لگے یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ ہم تو حسین کے طرفدار تھے. حسین کے بعد ہم زین العابدین کے پاس گئے، ان کے بیٹے کے پاس، انہوں نے انکار کیا. ان کے پوتے جو ہے کے پاس گئے ہم، باقر کے پاس، وہ سیاست میں حصہ نہیں لیا. پھر ان کے پڑ پوتے جعفر کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا. تھوڑا بہت ساتھ دیا تھا ہمارا تو وہ محمد بن حنفیہ اور ان کے بیٹے ابو عبداللہ نے دیا تھا. اب ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے. یہ کہاں سے جھوٹا پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارا بھی ایک امام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا 12واں امام بھی ہے. وہ 5 سال کا بچہ تھا، وہ غار میں غائب ہو گیا تھا. وہ مہدی ہے، وہ قیامت سے پہلے غائب ہوگا. یہ ہمارا 12واں امام ہے. یہ ہے 12ویں امام کی کہانی. 260 ہجری میں غائب ہوا. اب تقریباً اس کو 1180 سال ہو گئے ہیں. چھپا ہوا ہے کہ. اچھا ادھر دیکھیے، اس سے پہلے کہ آپ ذرا الرٹ ہو جائیے، بھائی چائے کا ایک دور اگر ہو جائے. کھانے کا اچھا 1:30 بجے کھانا. ٹھیک، ذرا غور سے سن لیجئے. کہیں لکھ لیجئے غیبوبت. ایک غیبوبت کا ایک عقیدہ
دیکھیے اب یہ غیبوبت جو ہے اس سے ملتا جلتا ایک عقیدہ ہے تناسخ کا. اچھا، اور تیسرا ادھر دیکھیے 3 نظریات ہیں، ذرا سمجھ لیجئے. ادھر دیکھو میری طرف، پہلے دیکھو، ایک غیبوبت ہے، ایک تناسخ ہے، اور ایک حلول. غیبوبت، تناسخ اور حلول. اب یہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے، کون؟ محمد بن حنفیہ، تیسرے بیٹے تھے نا، حسین کے چھوٹے بھائی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو کوفی لوگ تھے یہ کہنے لگے وہ مرے نہیں، وہ مدینے کے پہاڑوں میں، مدینے کا ایک پہاڑ تھا، اس کا نام تھا ردوا، تو ردوا کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں. اور بعض کہتے تھے کہ بادلوں کی جو کڑک ہے یہ انہی کی آواز ہے، یہ محمد بن حنفیہ کی آواز ہے، اور یہ غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آئیں گے اور ہمارے. اچھا ادھر دیکھیے، تناسخ. تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ری انکارنیشن. اور یہ ہندو میتھالوجی میں بڑی اہم بات ہے کہ جو وشنو ہے ان کا خدا، اس کے 10 اوتار ہیں. پہلے 9 تھے، اس میں انہوں نے 10ویں بدھا کو بھی شامل کر لیا. انہوں نے اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیں گے. وہ تو اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو بابا فرید اور خواجہ معین الدین چشتی کو بھی شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 10 اوتار ہیں. وہ کہتے ہیں 10 اوتار ہے، راما ہے، کرشنا ہے، اور یہ سارے اس کے اوتار ہیں. تو جو ہے وشنو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. ہر دور میں وشنو مختلف ناموں سے جنم لیتا ہے. اوتار ہے خدا کا ایک، اور ایک روح دوسری روح میں منتقل ہو جاتی ہے. اچھا تیسرا ہے حلول. حلول، ایک روح دوسری روح میں منتقل ہوتی ہے. اور دیکھیے عیسائی کہتے ہیں انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش. اچھا وہ بھی کہتا تھا، کون؟ منصور بھی، کہ اللہ کی روح میرے اندر آ گئی، میں خدا ہوں. بایزید سے یہ قول منسوب ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں بے عیب ہوں، میں بے عیب ہوں، میرے شان کے کیا کہیں. تو اللہ ہمارے اندر آ گیا. میں اچھا حاکم بھی امر اللہ اسماعیلیوں کا 16واں امام ہے، عبید اللہ المہدی کی اولاد میں سے تھا. اس نے مصر میں دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں. مصر میں فسادات پھوٹ پڑے. فاطمی خلافت کا وہ خلیفہ تھا مصر کے اندر. اچھا تو یہ 3 عقیدے سمجھ میں. غیبوبت کا مطلب ہے غائب ہو جانا. اب شیعوں میں پہلا سب سے جو عقیدہ غیبوبت کا آیا، کس کے بارے میں آیا؟ محمد بن حنفیہ کے بارے میں، کہ غائب ہو گئے پھر آئے. دوسرا کس کے بارے میں؟ ان کے بیٹے حاشد ابو عبداللہ کے بارے میں، غائب ہو گئے ہیں پھر آئے. پھر تیسرا ہوا جب نفس زکیہ 145 میں، حسنی ہے نا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے نفس زکیہ. وہ جب ان کو مدینے میں قتل کیا گیا، شہید کیا، اور یہ اسی کا زمانہ تھا، کس کا؟ منصور عباسی کا. یہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کو جس نے جیل میں ڈالا تھا. تو وہاں بھی عقیدہ پیدا ہوا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ نام ہے ان کا. نفس زکیہ کا نام کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب. اور حدیث میں ہے کہ جو مہدی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے، اور میرے باپ کی طرح اس کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ نام ہوگا. لوگوں نے کہا کہ یہ نفس زکیہ ہی مہدی ہے، یہی قیامت سے پہلے آئیں گے. یہ عقیدہ کب آیا؟ یہ 145 کے بعد، 145 ہجری کے بعد. تو اب یہ مہدی کا ایک تصور 145 میں آ گیا تھا. اب 100 سال کے بعد جب یہ لاولد ہو گئے، کون؟ حسن عسکری 11ویں امام، اور ادھر وہ جھوٹا یہودی آ گیا، کہاں؟ تونسیا میں، تونس کے اندر.